گڑبڑ ہوئی ہے. ہم بھی کچھ ماہرین کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کچھ حالات پتہ چلتے ہیں. پچھلی حکومتوں نے قرضے لے لے کے ملک کی واٹ لگا دی ہے. اس وقت جو پاکستان کی معیشت بحال تھی وہ مصنوعی طور پر تھی, وہ اوریجنل نہیں تھی. بہت کچھ پاکستان میں تعمیری کام ہوئے, یہ بن گیا, روڈیں بن گئی, لاہور پیرس جیسا بن گیا, فلانا ہو گیا, بڑے خوش ماشاءاللہ. وہ مصنوعی تھا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فرض کرو میرے 3 بچے ہوں, ویسے تو الحمدللہ اللہ نے زیادہ دیے, ایک مثال دے رہا ہوں. تو میں اب کیا کرتا ہوں, میں ان بچوں کے لیے ڈیفینس میں 3 بنگلے لے لیتا ہوں ہر ایک کے لیے, اور کنوینس کا بہترین انتظام کہ بچوں اسکول جاؤ گے تو عام بچہ ایک عام وین میں جائے گا, تمہارے لیے ایئر کنڈیشن بسیں ہوں گی. پھر میں نے سڑکیں بنوا دی کہ ہمارے بچے جس بس میں جاتے ہیں وہاں کھڈے بہت ہیں, تو وہ سڑکوں کیا کر دیا میں نے, بہترین سڑکیں بنا دی. اب بچے کہہ رہے ہیں ہمارے ابا نے ہمیں بہت ترقی دی ہے, اور اللہ نے کرے ابا کا انتقال ہو گیا, چاچا آ گئے بچوں کو سنبھالنے کے لیے. اب چاچا نے جب کیلکولیشن کی تو ان کو پتا چلا ابا نے ان بچوں کو 20 خرب روپے کا مقروض بنا دیا ہے. نہیں یاری بات, ابا نے جو یہ سڑکیں بنائیں اور ایئر کنڈیشن بسوں کا انتظام کیا اور بچوں کو ہر بچے کو ڈیفینس میں بنگلے لے کر دیے, اس میں ابا کا ذاتی ایک دھیلا بھی بولو بھائی, ایک دھیلا, بلکہ 70 بھائی سے 1 کروڑ روپے لیے, وسیم کباڑیے سے لیے, اور سارے سود پہ لیے. سارے کس پر لیے, سود پہ لیے. اب وسیم کباڑیے نے قرضہ دینے سے پہلے کہا بیٹا تو لے تو رہا ہے, دے گا کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ میرے بچے ہیں نا, یہ میرے بچے ہیں, ان کی اولادوں سے نکال لینا, اور ایگریمنٹ سائن کر کے دے دیا, بجلی کا بل بڑھا کے, کرایہ بڑھا کے, وغیرہ وغیرہ بڑھا کے. تو اب جو بھی حکمران آتا رہا وہ ان پرانے قرضوں کو پورا کرنے کے لیے مزید ڈبل قرضے. اب یعنی چاچا نے کیا کیا, چاچا نے یہ کیا, ابا نے 1 ارب روپے کا مقروض بنایا ہے, اب بچوں کو اسی لائف اسٹائل کی عادت پڑ گئی ہے, تو اس نے 2 ارب اور لے لیے تاکہ بچے چاچا کو گالیاں نہ دیں, کیونکہ بچے تھے ناسمجھ, جیسے ہماری قوم ہے, بچے کیا تھے, ناسمجھ. وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ابا نے لیے کہاں سے ہیں, یہ کیسے بنایا, یہ سڑکیں مڑکیں اتنا خوبصورت یہ نظام کیسے بنایا. تو اب چاچا نے کہا کہ یار جیسے ابا دنیا سے چلے گئے تو ہم بھی دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے, تو کیوں گالیاں کھا کے جائیں. انہوں نے 1 ارب قرضہ لیا, ہم کتنا لیں گے, 2 ارب لیں گے. تو بچوں نے کہا یار یہ چاچا تو ہمارے ابا سے بھی خوش, اور چاچا اس چکر میں تھے کہ میں نے کون سا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. اب کوئی سمجھدار آدمی آئے گا جب اس کے بعد, وہ کہے گا بیٹا ہم بھی چلے تو جائیں گے لیکن چوڑے میں کون آئے گا, یہ ایک حد تک چلے گا سسٹم, اس کے بعد تمہیں اٹھا کے گروی رکھوانا پڑے گا قرضہ لینے کے لیے. سمجھ رہے ہو, اس نے بریک لگا دی تو سارا نزلہ ان بچوں کا کس پہ گرے گا, اس تیسرے پہ گرے گا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, وہ ساری لان تان کس پہ ہوگی, ان پہلے 2 کو کوئی بھی برا نہیں کہے گا. ہاں اگر ان میں کوئی سمجھدار بچہ ہوا تو وہ کہے گا یار چلو اب قرضہ لو کیونکہ روٹی تو کھانی ہے, لیکن کچھ تو خیال کرو, یعنی ایسا تو نہ ہونا کہ ہم بالکل ہی دیوالیہ ہو جائے ہمارا. تو یہ جو ہمارا جمہوری طرز حکومت ہے یہ اتنا گندا ہے نا یہاں پہ. اس میں ایک وزیر اعظم کو پتا ہوتا ہے میں 5 سال کے بعد چلا جاؤں گا, وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے یہ قوم, میں ایسا کر کے جاؤں کہ لوگ کہے فلاں کے دور حکومت میں یہ بلڈنگ بنی ہے, فلاں کے دور حکومت میں یہ سڑک بنی ہے, فلاں کے دور حکومت میں تو کرنسی اتنی مضبوط تھی. اس کو ان سے کوئی غرض نہ ہو کہ فلاں نے اپنے دور میں جو پالیسیاں بنائی ہیں کیا فلاں کے جانے کے بعد بھی وہ کامیاب ہوں گی, ان سے پبلک کو کوئی غرض نہیں ہوتی. تو جب عوام بے وقوف ہوتی ہے تو پھر اس کا یہ مقدر ہوتا ہے کہ وہ پٹے, اور پٹ رہی ہے الحمدللہ. سمجھ رہے ہو, تو اب یہی ہو رہا ہے اور مزید پٹو گے. بلکہ اس طرز حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ کام ایک کرتا ہے, وہ بیچارہ اپنے 5 سال میں وہ پروجیکٹ مکمل نہیں کر سکا تھا تو اگلا آ کے صرف آخری اینٹ رکھتا ہے اور ساری وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیتا ہے بس ہونے, حالانکہ اس نے کبھی ملک کے لیے خدمت نہیں کی ہوتی. پرانے والے نے خدمت کی ہوتی ہے, اس کا ٹائم چونکہ پورا ہو چکا ہوتا ہے, اس کے دور کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, اگلا آ کے جو اس نے بجٹ پاس کیا تھا اس میں سے 90% کھا کے صرف 10% لگا کے تکمیل کر لیتا ہے. تو قوم کس کو مبارکباد دیتی ہے؟ کراچی میں یہی ہوا ہے, پروجیکٹ کسی ایک نے شروع کیا, تکمیل دوسرے نے کی, اور بہت کھا کے تکمیل کی,
تو پبلک نے دوسرے کو کہا کہ ماشاء اللہ کتنا اچھا بنا دیا, پرانے والے کو کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار. تو یہ بڑا عجیب نظام ہے بھائی, یہ بہت ہی گندا نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے. اس میں کوئی پتہ ہی نہیں کہ کون کس کا ذمہ دار ہے. تو بس اللہ سے دعا ہی مانگا کرو, اور اس کا کوئی حل نہیں, اور کوئی حل نہیں. ہاں جب اللہ آپ کو صدر بنا دے تو پھر کچھ مشورے لینا ہم سے, ٹھیک ہے. تو میں خود نہیں دوں گا, کسی ماہرین کو بلاؤں گا جو کچھ ان سے آپ کو انشاءاللہ. ہمارے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے آبادی کے بڑھنے سے, اور انہوں نے مثال دی ہے کہ لاہور میں گرینری اتنی زیادہ تھی میرے بچپن میں, اب جگہ جگہ تعمیراتی گھر بن رہے ہیں جس کی وجہ سے فصلیں تیزی سے کیا ہو رہی ہیں, کٹ رہی ہیں. یہ کیلکولیشن ایسے ہی ہے جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس نے کہا کہ زمین سے پانی اتنا نکل رہا ہے, یہ نہیں بتا رہے کہ آ رہا کتنا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے بندو, آبادی بڑھے گی تو یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آبادی کو پھیلائے, وہ آبادی کو کیا کرے, وہ پھیلائے. اور گرینری کیا کرے کہ جو ایسی زمینیں جو زرخیز ہیں اور اس کے قابل ہیں, اور یعنی پیداوار کے قابل ہیں, ان کو استعمال کرو تاکہ آپ انوائرمنٹ کیا ہو جائے, صحیح ہو جائے. خود عمران خان اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ 1 ارب درختوں کی ہمیں ضرورت ہے, تو آپ لگوائیں نا 1 ارب درخت. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگلوں سے تیزی سے درخت کاٹے جا رہے ہیں, اور یہ کیا ہو رہا ہے, انوائرمنٹ اس سے اور خراب ہو رہا ہے. تو یہ آبادی کا قصور نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی دسترس رشوت خوری کا قصور ہے کہ جب جنگل کا درخت کاٹنے پر پابندی ہے تو آپ اس پابندی پر مضبوطی سے عمل کرو, اور اگر لوگ پھر بھی کاٹ رہے ہیں تو آپ اسی اسپیڈ سے لگانا شروع کر دو. اسلامی فلاحی ریاست جو مدینہ کی ریاست جس کا تصور عمران خان نے پیش کیا ہے, بہت اچھا پیش کیا, اچھی نیت ہے. اسلامی فلاحی ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائرمنٹ کو صحیح کرنے کا ہمیں حل بتایا ہے, آبادی کنٹرول کرنا نہیں. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا جب وہ مر جائے گا وہ انسان, تو قیامت تک یا جب تک وہ درخت باقی رہے گا چرند پرند اس درخت سے کھاتے رہیں گے, لوگ اس میں سایہ کرتے رہیں گے. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے. یعنی جو بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس شخص کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. جو مدینہ کی فلاحی ریاست تھی اس میں انوائرمنٹ کو, ماحولیاتی نظام کو درست کرنے کے لیے نبی نے نسل روکنے کا نہیں کہا بلکہ درخت لگانے کا حکم دیا اور نسل بڑھانے کا حکم دیا, کیونکہ نسل جب بڑھے گی تو درخت لگانے والے بھی کیا ہوں گے, زیادہ ہوں گے. ایک انسان ماحول کو اتنا خراب نہیں کرتا کاربن ڈائی آکسائڈ سے جتنا نیم کا درخت ماحول کو صاف کرتا ہے. آپ جب 1 ارب درخت لگائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کروڑوں انسان بھی تو چاہیے جو لگائیں اس درخت کو, یا ایک آدمی کی ذمہ داری ہوگی کہ 1 ارب درخت لگا دے. تو آپ قوم میں یہ شعور پیدا کریں کہ بھائی ہر آدمی اپنے گھر کے باہر درخت لگائے. عمران خان نے جو یہ بیان دیا کہ مرغیاں پالو بکریاں پالو, لوگ اس پہ مذاق اڑا رہے ہیں, میں اس پہ بھی عمران خان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بالکل صحیح کہا ہے. یہی بیان اگر کوئی انگریز دیتا تو لوگ کہتے دیکھو گورے کتنی دور کی سوچتے ہیں. بالکل صحیح کہا ہے. آبادی جتنی زیادہ ہو, اگر آپ جانور پالنا شروع کر دیں ملک میں خوراک کا مسئلہ رہے گا ہی نہیں. ابھی بھی نہیں ہے خوراک کا مسئلہ, یقین نہ آئے تو جو مرغیوں کا کاروبار کر رہے ہیں نا, یہ جب نئی دکان کھولتے ہیں تو ان کے پاس کسٹمر کی کمی ہوتی ہے, اس وجہ سے دکان بند ہوتی ہے. مرغیوں کی سپلائی کی وجہ سے کبھی بھی کوئی دکان بند نہیں ہوئی ہے. کوئی بھی مرغیوں کا کاروبار کرتا ہے اس کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوتی کہ مرغیوں کی سپلائی مجھے نہیں مل رہی, مرغیاں شارٹ ہو گئی ہیں. وہ تو کبھی کبھار ایک حادثاتی طور پر ہو جائیں. اگر مرغیاں شارٹ ہوتی, قصائیوں کے پاس گوشت آنا شارٹ ہو رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ملک میں گوشت کی کمی ہے. کبھی بھی نہیں, کیونکہ قصائیوں کو شکایت یہ نہیں ہوتی, تبھی تو وہ ہر کسٹمر کو اپنے پاس لا رہے ہوتے ہیں, آؤ یار یہاں سے مجھ سے خرید لو. اگر گوشت کی پیچھے سپلائی کم ہو جاتی تو کہتے ہو تو مجھ سے نہ خریدو, میں پہلے اتنی مصیبت سے لے کر آیا, اپنے بچوں کو کوفتے بنا کے کھلاؤں گا میں. یہ مشاہدے پر مبنی میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, جو نظر آ رہی ہے. یہ تو خوراک کی بات ہو گئی کہ خوراک کی کمی ہوتی تو سبزی پیاز بیچنے والوں کو شکایت ہوتی, سبزی منڈی میں مال آنا بند ہو گیا. ہر ایک کو شکایت ہے میرے پاس کسٹمر نہیں ہے. بزنس کے لیے اس کو کیپٹل نہیں چاہیے, کسٹمر چاہیے. ہائے ہائے, اتنی موٹی بات کاش سمجھ میں آ جاتی یار, اس سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے. آپ خود سبزی کا ٹھیلا لگاؤ یا دکان کھول کے بیٹھو تو کیا آپ کو یہ شکایت ہوگی کہ پیچھے سے سبزی نہیں آ رہی, آبادی بڑھ گئی ہے تو ٹماٹر پیدا ہونا کم ہو گیا. آپ کو شکایت ہوگی مولوی صاحب دعا کرو کچھ کسٹمر میرے پاس بھی آ جایا کریں, بندے آیا کریں. ہاں,
ایک اور بات یہ کہ آبادی بڑھنے سے روزگار بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. دیکھو جتنے بڑے شہر ہوتے ہیں نا جن میں آبادی زیادہ, وہاں چھوٹے شہروں سے لوگ ہجرت کر کے کثیر الآبادی شہر کی طرف آتے ہیں کہ یہاں روزگار کیا ہے, زیادہ. ایک گورا چند مہینے پہلے مجھ سے ملا جو یورپ چھوڑ کے کراچی میں آ گیا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ بڑی آبادی والا شہر ہے, یہاں بزنس کا جو مزہ ہے وہ یورپ میں نہیں ہے, آبادی بہت ہے. میں بچپن میں دیکھتا تھا گرمیوں کے سیزن میں صدر میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا, تو غریب لوگ کیا کرتے تھے, کولر, انویسٹمنٹ کتنی ہے اس کی, ایک کولر خریدا, وہ بھی ممکن ہے زکوٰۃ کا کسی سے لے کے آ گیا ہو, 5 روپے کا برف خرید کے اس میں ڈالا, نلکے سے پانی بھرا اور لے کے بیٹھ گیا, 1 روپے ایک گلاس, ہزاروں روپے دن میں کما کے جاتا ہے. آبادی جہاں زیادہ ہوگی وہاں روزگار کے مواقع زیادہ, آبادی گھٹنے سے روزگار بڑھے گا نہیں, روزگار کم ہو جائے گا. عمران خان اپنی تقریروں میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے, مگر ہمارے سابق حکمرانوں نے ان کو انویسٹمنٹ کرنے نہیں دی. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ اس لیے کر رہی ہے کہ یہاں وسائل بھی کم ہے, آبادی بھی کم ہے. دنیا میں کوئی اس سے بڑا بیوقوف دیکھا کہ جہاں آبادی بھی کم ہو اور وسائل بھی کم ہو اور وہ وہاں جا کے تاجر انویسٹمنٹ کر رہا ہو. انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش اس بات کی علامت ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے تاجر کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, یہاں وسائل بھی زیادہ ہیں اور آبادی بھی زیادہ, بلکہ پاپولیشن اصل ہے. جہاں پاپولیشن زیادہ ہوگی انویسٹر وہاں کا رخ کرے گا. اور ہمارے ملک میں جو غربت ہے نا وہ اس کی وجہ ہمارے سابق حکمرانوں کی کرپشن ہے.